ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلباء طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا دوسرا باب، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شملہ وفد 1906۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ میں 1906 کا سال ایک اہم سال قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسی سال یہاں کے مسلمانوں نے دو نہایت ہی اہم کارنامے سر انجام دیے۔ نمبر 1 شملہ وفد کی تنظیم اور نمبر 2 آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ جب انگریز ہندوستان کا حکمران بنا تھا، مسلمانوں کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ پورے ہندوستان سے 35 مسلم زعماء یعنی قائدین اور عمائدین پر مشتمل ایک نمائندہ وفد نے اس وقت کے انگریز وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کی۔ مسلمانوں کا یہ وفد شملہ وفد 1906 کے نام سے مشہور ہے۔ لیڈی منٹو نے اپنی ڈائری میں شملہ وفد کے الفاظ سے اسے یاد کیا ہے۔ جن زعماء نے شملہ وفد کو منظم کرنے اور انگریز وائسرائے کے پاس بھیجنے میں بنیادی کردار ادا کیا، ان میں نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، سید حسین بلگرامی، آفتاب احمد خان، سر محمد یعقوب، حاجی محمد اسماعیل، سر سلطان محمد آغا خان سوم، سید امیر علی اور آرک بورڈ جو MAO کالج علی گڑھ کے پرنسپل تھے کے نام قابل ذکر ہیں۔ شملہ وفد 1906 کا پس منظر۔ شملہ وفد کے پس منظر میں دو بڑے محرکات کار فرما نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رویہ اور نمبر 2 انگریز حکومت کی جانب سے منٹو مارلے اصلاحات متعارف کرانے کا عندیہ۔ ہندوؤں نے تقسیم بنگال 1905 کی جس انداز اور شد و مد کے ساتھ مخالفت کی اور انگریزی حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی، اس نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے پیدائشی، آئینی اور قانونی حقوق اور مفادات کو تحفظ دلانے کے لیے کوئی بڑا اور ٹھوس لائحہ عمل اختیار کریں۔ مزید یہ کہ جب جولائی 1906 میں انگریز حکومت کی طرف سے ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات متعارف کرانے کا اشارہ دیا گیا، تو نواب محسن الملک، نواب وقار الملک اور دیگر مسلم قائدین نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد انگریز وائسرائے کے پاس بھیجنے کے انتظامات بلا تاخیر شروع کر دیے، تاکہ متوقع اصلاحات میں مسلمانوں کے حقوق اور تحفظ کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ سر سلطان محمد آغا خان سوم کی سربراہی میں مسلمانوں کے اس وفد نے 1 اکتوبر 1906 کو وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کی اور ان کو مسلمانوں کے جذبات، احساسات اور مطالبات سے آگاہ کیا۔ شملہ وفد 1906 کا سپاس نامہ۔ مسلمانوں کی طرف سے وائسرائے کو جو سپاس نامہ پیش کیا گیا، اسے سید حسین بلگرامی نے تحریر کیا تھا۔ اس پہ یہ مطالبات رکھے گئے تھے۔ نمبر 1 جداگانہ طریقہ انتخاب۔ ہندوستان میں مخلوط انتخابات کے بجائے جداگانہ طریقہ انتخاب متعارف کروایا جائے۔ نمبر 2 سرکاری ملازمتیں۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو بھی ان کی تعلیم، تعداد اور اہلیت کے مطابق بھرپور نمائندگی دی جائے۔ نمبر 3 یونیورسٹی سنڈیکیٹ۔ یونیورسٹی سنڈیکیٹ یونیورسٹی کی ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے جو یونیورسٹی کے مختلف امور اور انتظام کی عمومی نگرانی کرتی ہے۔ سنڈیکیٹ کے پاس یونیورسٹی کے کام کو انجام دینے کے لیے درکار عمارتوں، لائبریریوں، احاطے، فرنیچر، ساز و سامان اور دیگر ذرائع کی فراہمی وغیرہ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ شملہ وفد 1906 کے سپاس نامے میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ یونیورسٹی سنڈیکیٹ میں مسلمانوں کو بھی شامل کیا جائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ نمبر 4 مسلمانوں کے لیے الگ یونیورسٹی۔ برطانوی ہند میں
مسلمانوں کے لیے علیحدہ یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے امداد کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلمانوں کے ان مطالبات پر انگریز وائسرائے کا رد عمل کافی حوصلہ افزا رہا۔ اپنی جوابی تقریر میں لارڈ منٹو نے یہاں تک کہا، براہ مہربانی مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ شملہ وفد 1906 پر ہندوؤں کا رد عمل۔ مسلمانوں کے اس اقدام سے کانگریسی پنڈتوں کے دامن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے شملہ وفد کو انگریزوں کی ایک اسکیم قرار دیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ دراصل شملہ وفد میں مسلمانوں کے ان جذبات اور احساسات کو ظاہر کیا گیا جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں کی اسلام اور مسلمان دشمن سرگرمیوں کے باعث پروان چڑھ رہے تھے۔ شملہ وفد اور مسلم لیگ کا قیام۔ شملہ میں قیام کے دوران وفد میں شامل اراکین نے آپس میں گفتگو کے دوران بطور خاص اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اب وقت آ پہنچا ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی اور نمائندہ جماعت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ چنانچہ شملہ وفد کے صرف 3 مہینے بعد 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے مقام پر نواب وقار الملک کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ طلباء طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے دوسرے باب تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام میں سے شملہ وفد 1906 کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔